أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی آیت بھی بڑی خوبصورت آیت ہے. اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ، میرے نبی آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکارو، عبید الرحمن، یا رحمان کو پکارو. یعنی اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو. ایما تدعو، جس نام سے بھی تم پکارو گے، یعنی اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، جس نام سے بھی تم اللہ کو پکارو گے، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو اس کے لیے نام ہیں اچھے اچھے. یعنی اس کے سارے نام ہی بڑے خوبصورت نام ہیں. جتنے بھی اللہ کے نام ہیں بڑے خوبصورت نام ہیں، بڑے ہی اعلیٰ اور افضل ترین نام ہیں. جس نام سے بھی تم پکارو گے تو اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں. تو ہر نام سے انسان اللہ تعالیٰ کو پکار سکتا ہے. اصل میں اس بات کے اندر، اس آیت کے اندر مشرکین مکہ کی اس بات کا رد ہے کہ وہ رحمان کے نام کو نہیں مانتے تھے. اللہ کا نام تو ان کے اندر مشہور تھا، اللہ کے نام کو جانتے تھے، لیکن رحمان کے نام سے ان کو بڑی نفرت تھی. بہت زیادہ غصے میں آتے تھے جب رحمان کا نام ان کے سامنے لیا جاتا تھا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 60 ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، کہ رحمان کیا چیز ہے، ہمیں رحمان کے بارے میں علم نہیں ہے. اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر آپ کا نمائندہ لکھ رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا لکھو صلح بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو. تو انہوں نے اس بات کے اوپر بڑا اعتراض کیا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے کہ رحمان کیا چیز ہے، لہٰذا بسمی کا اللہم لکھو. یعنی مشرکین مکہ، کفار مکہ رحمان سے جلتے تھے یا رحمان نام سے ان کو بڑی چڑ تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جس نام سے بھی مجھے پکاریں، اللہ کہہ کے پکاریں یا رحمان کہہ کے پکاریں، تو اس کے لیے جتنے بھی اس کے نام ہیں بڑے خوبصورت نام ہیں. تو انسان اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں، الرحمن ہے، الرحیم ہے، الکریم ہے، الغفور ہے، جس نام سے بھی انشاءاللہ اللہ کو پکاریں گے اللہ تعالیٰ سنیں گے. اور اس آیت کے اگلے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اور نہ تو بلند کر اپنی آواز کو اپنی نماز کے اندر، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ ہی اس کو پست رکھ، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور جو درمیانی راہ ہے اس کو اختیار کر. یعنی نماز کے اندر نہ اپنی آواز کو بلند کر اور نہ ہی اپنی آواز کو پست رکھ. یہ اشارہ ہے ان نمازوں کی طرف جو سورج کے غروب ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک پڑھی جاتی ہیں. اس میں نماز مغرب ہے، نماز عشاء ہے، نماز فجر ہے، قیام اللیل ہے. یعنی ان نمازوں کے اندر اپنی آواز کو بلند نہ کیجیے، یعنی اتنی بلند نہ کیجیے جس طرح شور جیسی آواز پیدا ہوتی ہے. اور اس آیت کی تفسیر کے اندر صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے 4722. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر تھے اور مکے والوں سے چھپے ہوئے تھے، یعنی نماز چھپ کے پڑھتے تھے، تو آپ جب نماز پڑھتے، اپنے اصحاب کو نماز پڑھاتے تو اپنی قرات کی آواز کو بلند کرتے، قرات کی آواز بلند کرتے، اور آپ کی آواز جو ہے وہ آس پاس کے لوگ بھی سنتے. اس حدیث کے اندر آتا ہے جب مشرکین مکہ قرآن کی قرات کو سنتے تو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، قرآن کو
اور قرآن کے نازل کرنے والے کو گالی دیتے، نعوذ باللہ، بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی آپ جب نماز پڑھیں اور اپنے اصحاب کو نماز پڑھائیں تو اپنی قرات کی آواز کو زیادہ بلند نہیں کرنا، بلکہ اس کو تھوڑا سا دھیمی آواز میں اس کو ادا کرنا ہے، تاکہ یہ مکے والے نہ سنیں اور نہ ہی قرآن کو، قرآن پڑھنے والے کو، قرآن نازل کرنے والے کو برا بھلا نہ کہیں۔ اور اسی طرح اپنی آواز کو زیادہ پست بھی نہیں کرنا کہ جو آپ کے اصحاب ہیں آپ سے قرآن سن رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو قرآن سنا ہی نہ سکیں۔ یعنی درمیانی راہ اختیار کرنی ہے، اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، اسلام کا یہ حسن ہے کہ ہر کام کے اندر، ہر معاملے کے اندر اگر آپ درمیانی راہ اختیار کریں گے تو آپ بہترین راستے کے اوپر رہیں گے۔ اسی طرح صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو تھے، غالباً جو ابو بکر تھے، وہ ذرا اونچی آواز میں قرات کرتے تھے، سیدنا عمر فاروق ذرا دھیمی آواز میں قرات کرتے تھے، یا اس کے برعکس تھا۔ تو اللہ کے نبی جب ان کے پاس آئے قیام اللیل کے موقع کے اوپر، تو اللہ کے نبی نے اپنے ایک ساتھی کو جو ذرا اونچی آواز میں پڑھتا تھا اس کو کہا کہ آپ ذرا آہستہ آواز میں پڑھیں، اور جو دھیمی آواز میں پڑھتا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ ذرا اونچی آواز میں پڑھیں۔ یعنی جو درمیانہ راستہ ہے یہ اختیار کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں گھر کے اندر اور آپ اتنی اونچی آواز میں پڑھیں کہ پورے گھر کے اندر آپ کی قرآن کی آواز ہو، پورا گھر ڈسٹرب ہو، یا آپ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیں، جو ساتھ والے وہ پریشان ہوں۔ یعنی جو درمیان کا راستہ ہے، اعتدال کا راستہ ہے، وہ اختیار کیا جائے تاکہ قرآن پڑھنے میں حسن پیدا ہو، خوبصورتی پیدا ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔